بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 9th. I am your Pakistan studies teacher and today our topic is meanings of the ideology of Pakistan. Your book page number 3. Meanings of the ideology of Pakistan یعنی نظریہ پاکستان کا مطلب. Pakistan is an ideological state. It is based on a specific philosophy of life. Its basis is the religion of Islam. This religion has been in practice for centuries. This is the basis that caused the movement of Pakistan. The ideology of Pakistan means ideology of Islam. No doubt the Islamic ideology is the foundation of the ideology of Pakistan. بچوں پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے اور یہ جو ہمارا ملک ہے وہ ایک مخصوص فلسفہ زندگی کے اوپر یقین رکھتا ہے. یعنی ہماری جو بیس ہے، ہماری جو بنیاد کی وجہ ہے وہ ایک مخصوص نظریہ ہے اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا. This religion has been in practice for centuries. اور جو مذہب اسلام ہے وہ اس خطے کے اندر صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور جہاں کے لوگوں کا وہ مذہب تھا. اور یہی دین اسلام جو تھا وہ پاکستان کی تحریک کے لیے بنیاد بنا اور مسلمانان بر صغیر نے اپنے لیے علیحدہ وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی وہ اسی نظریے کی بنیاد پر کی. یعنی وہ اپنا ایک علیحدہ وطن حاصل کریں اور اس کے اندر اپنی زندگیاں اپنے مذہب اسلام کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطلب ہے آئیڈیالوجی آف اسلام. اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو ہے وہ تحریک پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد بنی. دا مسلمز رول دا سب کانٹیننٹ فار سینچریز. مسلمانوں نے بر صغیر کو صدیوں تک اس خطے کے اوپر حکومت کی. دے کنٹینیوڈ لیونگ فریلی اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دیئر ریلیجن. اور وہ یہاں پہ اپنے مذہب کے مطابق زندگیاں گزارنے میں بالکل آزاد تھے. The establishment of British rule caused harm to the free status of Muslim and Islam. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کی جو مغلیہ سلطنت تھی اسے زوال آیا اور مسلمانوں کو بڑے انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور پھر اس خطے کے اوپر انگریز حکمران ہو گئے. تو انگریز کی حکمرانی جو تھی اس سے مسلمانوں اور ان کے دین اسلام کا جو ایک ان کا اپنا فری سٹیٹس تھا یہاں پہ، یعنی جو آزاد وہ زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق گزارے تھے، اس کے لیے باعث نقصان تھا. ڈیورنگ دیئر رین دا مسلم وار اوپریسڈ. اور جو انگریزوں کا دور تھا اس کے دوران مسلمانوں کو دبا کے رکھا گیا اور انہیں پش بیک کیا گیا اور ہر شعبہ زندگی میں ان کا استحصال کیا گیا. وین دا برٹش رول واز نیئر اٹس اینڈ اٹ واز ایویڈینٹ دیٹ دا ہندو میجورٹی گورنمنٹ ول بی فارمڈ ان دا سب کانٹیننٹ. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں برٹش رول انگریزوں کی جو حکمرانی تھی اس کا دور ختم ہونے کو آیا تو اس بات کے بھی چانسز نظر آ رہے تھے کہ جو ہندو میجورٹی ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی سب کانٹیننٹ کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر رول کرے گی. اٹ واز فیئر دیٹ آفٹر گیٹنگ ریڈ آف دا ٹیمپریری سلیوری آف دا برٹش دا مسلم ول بیکم پرمننٹ سلیوز آف دا ہندوز. اور مسلمانوں کے اندر یہ ڈر موجود تھا کہ اگر وہ انگریزوں کی یہ جو عارضی غلامی ہے اگر اس سے انہیں نجات مل جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندو ان کے اوپر مستقل طور پر حکمران بن جائیں. مینی مسلم ڈگنیٹریز انکلوڈنگ سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ علامہ محمد اقبال started their effort for the security of dignity and freedom of the Muslim community in the subcontinent. As a result of these dignified personalities, Pakistan came into being. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسلمان شخصیت جس میں سر سید احمد خان، قائد اعظم، علامہ اقبال، انہوں نے مسلمانوں کے آزاد اور علیحدہ تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی لیڈرشپ میں اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بنا. تو ڈیفینیشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ If we keep the definition of the ideology in view, we can easily understand the meaning of the ideology of Pakistan. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، پچھلے لیسن میں ہم نے آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن دیکھی تھی اور اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کرنا آسان ہوگا. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ایک نظریے کا نام ہے، ایسا نظریہ جو کہ مختلف لوگ جب کسی جگہ پہ بہت سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو مشترکہ عادات اور زندگی گزارنے کا طریقہ، پھر ان کی مشترکہ زبان، ریلیجن، ان کا ایک جیسا کلچر، ایک جیسی رسم و رواجات جو ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا ایک نظریہ
بنانے میں مدد کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی دیکھیں تو وہ کیا ہے. نمبر 1، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف کریٹنگ اے سوسائٹی بیسڈ آن دا پرنسپل آف قرآن اینڈ سنہ. نظریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. نمبر 2، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف پریکٹسنگ دا پرنسپل آف اسلام. نظریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ اسلام کے اصولوں کی پریکٹس کرنا، ان کی پیروی کرنا. اٹ از آلسو دا نیم آف تھنکنگ ٹو گیٹ اے لیبارٹری ٹو ٹیسٹ دا دیز پرنسپلس. اور پھر یہ ایک ایسی لیبارٹری ہو جہاں پہ مسلمان ان اصولوں کو لاگو کر سکیں، اس کے اوپر کام کر سکیں. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف اسٹیپس دیٹ ور ٹیکن فار دا سیکورٹی آف پولیٹیکل، سوشل اینڈ کلچرل اکنامک ویلیوز آف دا مسلم. نظریہ پاکستان ان سٹیپس کا نام ہے، ان اقدامات کا نام ہے جو کہ مسلمانوں کے معاشی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی جو تشخص ہے اس کے لیے اٹھائے جائیں. نمبر 4، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف پریکٹیکل ایفرٹ فار اسٹیبلشنگ دا رول آف اسلام. اور نظریہ پاکستان نام ہے ان کوششوں کا جو کہ مشترکہ طور پر مسلمانان بر صغیر نے کی اسلام کے رول کو قائم کرنے کے لیے، اینڈ اسٹرینتھننگ یا یونٹی امنگ دا مسلم وداؤٹ لوزنگ دا نیشنل ملی آئیڈینٹی. اور جو کہ مسلمانوں کے متحد ہونے کو اور بغیر اپنا تشخص، اپنی ملی جو قومی جو یکجہتی ہے اس کو ختم کیے بغیر مسلمانوں نے جو کوششیں کی اسلام کے رول کے لیے، اس کا نام نظریہ پاکستان ہے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف ویلفیئر اسٹیٹ ویئر دا ویلفیئر آف دا پیپل از کنسیڈرڈ. اور نظریہ پاکستان نام ہے ایک فلاحی ریاست کا جس کے اندر لوگوں کی فلاح کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان نام ہے آئیڈیالوجی آف اسلام کا، اور نظریہ اسلام کا دوسرا نام نظریہ پاکستان ہے. اور پاکستان کا وجود ہی اس نظریے کے اوپر ہے. پاکستان کی جو موومنٹ چلی، جو پوری طریقے پاکستان چلی، وہ اسی نظریے کی بنیاد پر چلی. مسلمان کیوں ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا. مسلمان اور ہندو دونوں مختلف قومیں تھیں، ان کا مذہب علیحدہ، ان کی زبانیں علیحدہ، ان کا کلچر، ان کی ویلیوز، تمام چیزیں ایک دوسرے سے بے حد مختلف تھی. اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے دین، اپنے مذہب کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے تحریک پاکستان جو ہے وہ شروع کی، اور پھر وہ علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں بیسز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ گاٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ سو دیٹ دے مائٹ گیو پریکٹیکل شیپ ٹو دا فائنل اینڈ ایبسلوٹ اتھارٹی آف المائٹی اللہ. دا پیپل might implement the absolute power of Almighty Allah, and such a system might be practiced as was based upon the principles of Holy Quran and the teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. مسلمانان بر صغیر نے جو اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی، وہ اس لیے تھی کہ مسلمان جو ہیں اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی مطلق الانانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام پاورز جو ہیں وہ ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور مسلمان اللہ کی دی ہوئی اختیارات کو بطور ایمانتاً استعمال کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے علیحدہ وطن اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس کے اندر ہم اپنی زندگیوں کو مولڈ کر سکیں، اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، اس لیے مسلمانان بر صغیر نے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کوششیں کی. اسلام از ناٹ merely the set of rituals and worship but it is a complete code of life. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتا ہے. اٹ ہیز دا ابیلٹی ٹو فلفل آل دا ڈیمانڈ آف ہیومن لائف. اور اس کے اندر انسانوں کی تمام زندگی کی جو مطالبات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو یہ پورا کرتا ہے. اٹ کین فلفل آل دا اکنامیکل، مورل اینڈ پولیٹیکل پرپزز آف دا سوسائٹی. اور اسلام ہی ہے جو ہمارے تمام معاشی، اخلاقی اور سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو فلفل کرنے میں، پورا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اسلامک سسٹم از ان پرفیکٹ ہارمنی ود ماڈرن ڈیمانڈ اینڈ از کمپلیٹلی پریکٹیسیبل فار ایوری ایج. جو اسلامی نظام ہے وہ مکمل طور پر جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مکمل جو ہے وہ ایک کوڈ آف لائف رکھتا ہے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب نیکسٹ پیج ہے پیج 5.
The ideology of Pakistan is based on Islamic ideology. Islamic values such as beliefs of worship, justice, promotion of democracy, fraternity and the duties of the citizen are the basis of the ideology of Pakistan. جتنی بھی اسلامک ویلیوز ہیں جس میں عبادات ہے، انصاف ہے، جمہوریت کا فروغ ہے، پھر شہریوں کے جو حقوق و فرائض ہیں، یہ تمام آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیسز ہیں. اب ہم ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلا جو ہماری آئیڈیالوجی کی بیسز ہے وہ ہے بلیفس اینڈ پریئرس. The Muslim of the subcontinents put up the demand for Pakistan because they wanted to lead their lives in accordance with their beliefs. They also wanted to worship Almighty Allah without any obstruction. Belief of Islam include belief in the oneness of God, Tawheed, the finality of the prophethood of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, life hereafter, angels and the books revealed by Almighty Allah. This set of the above mentioned beliefs is called demand. جو برصغیر کے مسلمان تھے انہوں نے مطالبہ پاکستان اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، جہاں پہ وہ اللہ بزرگ و برکت کی حمایت کی عبادت کر سکیں بغیر کسی رکاوٹ کے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور دنیا اور آخرت کی زندگی پہ یقین، فرشتوں پہ، اور وہ تمام بکس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کیے ہیں ان کے اوپر، ان تمام سیٹ آف بلیف، ان سارے قائد کے اوپر یقین رکھنا جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے. ٹو بلیو ان دا ونیس آف اللہ اینڈ فائنلٹی آف دا پروفٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فرسٹ پلر آف اسلام. اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا، یعنی رسالت پر ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کا پہلا پلر ہے. ونیس آف گاڈ یعنی توحید مینز دیٹ اللہ از دا کریٹر اینڈ ماسٹر آف دا انٹائر یونیورس. توحید کا مطلب کیا ہے، یعنی یا اللہ کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اکیلا جو ہے وہ بنانے والا اور اس کا حکمران ہے. نو ون ان ہز پارٹنر اینڈ نتھنگ از بیونڈ ہز نالج. کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی بھی اس جتنا علم نہیں رکھتا، اور اس کے علم سے بڑھ کے برتر کوئی چیز نہیں. اٹ مینز اللہ ہیڈ پاور اوور آل تھنگس، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کے اوپر قدرت حاصل ہے. نتھنگ از بیونڈ ہز پاور. مین از ڈپٹی آف المائٹی اللہ، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ڈپٹی ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے اس دنیا میں. therefore it is obligatory for Muslim to obey the commands of Almighty Allah. اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے. It is evident from the belief of the absolute authority of Allah. The man being his deputy has the authority to the extent of the power given to him by Allah, but the real power lies with Almighty Allah. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنی بھی اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو اختیارات ہیں اس کو بطور امانت استعمال کرتا ہے، اور حقیقی جو پاور کا مالک ہے وہ اللہ ہے. Faith in prophethood means to believe that Allah sent messengers for the guidance of mankind. It is compulsory for a Muslim to have staunch belief in prophethood without having any kind of doubt. اور پھر prophethood یعنی نبوت پر ایمان اور نبیوں پر ایمان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر بھیجے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان پر پورا یقین رکھے بغیر کسی شک کے. This belief demands that the Holy Quran and the noble life of the Holy Prophet must be acknowledged as the source of guidance. اور پھر یہی عقیدہ جو ہے اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم اپنے لیے ذریعہ ہدایت سمجھیں. The second pillar of Islam is namaz. It is obligatory to offer prayers at the fixed hours. دوسرا جو اسلام کا پلر ہے وہ نماز ہے، اور مخصوص اوقات میں نماز کا ادا کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے. In fact, to be steadfast in prayers is similar to be steadfast in religion. یعنی جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے دین کی نمازوں کو قائم کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، وہ اپنے دین کو قائم رکھتا ہے. اینڈ اٹ از ڈیمونسٹریٹڈ ایوری ڈے، اور اس کو ہم ہر روز ان کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھ کے. Such a system submission to Almighty Allah should be maintained all over the society. اور یہ پورے معاشرے کے اندر یہ ہمیں قائم رکھنا چاہیے. The third pillar of Islam is to keep fast like all other prayer. It is the best manifestation of obligation. پھر تیسرا پلر جو ہے وہ
روزہ ہے اسلام کا، اور جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت دن میں، اسی طرح سے روزہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم رکھتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے. دا فورتھ پلر آف اسلام از زکوٰۃ. اٹ از مانیٹری پریئر. اٹ از دا مینز آف اسٹرینتھنگ دا اکنامک سسٹم آف اسلام. With the system of zakat, wealth circulates instead of accumulating in a few hands. Thus it reaches to the poor class of the society. چوتھا پلر اسلام کا زکوٰۃ ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم ایک مضبوط جو ہے معاشی نظام اسلامک نظام تعلیم کے اندر اسلامی نظام تعلیمات کے مطابق بناتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں کی بجائے پوری سوسائٹی میں گردش کرتی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی یہ دولت جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں. حج از دا ففتھ پلر آف اسلام. اٹ از این obligation only for those who are financially able to perform it. اور حج جو ہے 5واں پلر ہے اسلام کا، 5واں ستون ہے، اور یہ ان لوگوں پہ لازم ہے، ان لوگوں پہ فرض ہے جو کہ اتنی مالی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکیں. On the occasion of Hajj, the call of labbaik Allahumma labbaik, here I am at your service O Lord, presents the unprecedented model of unity and brotherhood. اور جب حج کے موقع پر مسلمان کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنی یونٹی اور اپنے بھائی چارے کا جو ہے وہ ایک مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو باقی جو بیسز آف اسلامک آئیڈیالوجی ہیں وہ ہم کل کے لیسن میں انشاءاللہ دیکھیں گے، اپنے نیکسٹ لیسن میں. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، انہی 2 پیجز کی پیج 4, 5 کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس میں سے آپ کا ریٹن ورک ہے. لک ایٹ یور ایکسرسائز کوشچن نمبر 1، واٹ از مینٹ بائی توحید. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا آنسر ہے پیج نمبر 5، 3rd اور 4th پیرا ہے، یعنی بلیف اور پریئرز کا جو 2nd اور 3rd پیرا ہے، یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے وہ پورا پوائنٹ. اس کے بعد آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے رائٹ دا ٹرانسلیشن آف ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ بھی پیج 5 میں یہ آیت لکھی ہے، اور نیچے اس کی ٹرانسلیشن ہے. یہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن از واٹ ڈو یو مین بائی فیتھ ان پرافٹ ہوڈ. پرافٹ ہوڈ پہ فیتھ کا مطلب پیج نمبر 5 کا لاسٹ پیراگراف میں جو بھی ہم نے ریڈنگ کی ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. اور لاسٹ کوشچن ہے آپ کا واٹ از مینٹ بائی دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ پیج نمبر 5 میں 5 پوائنٹس میں آپ کو سمپل ورڈز میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، جس کو ہم نے ابھی ریڈ آؤٹ کیا ہے. یہ اس کا آنسر ہے. یہ چاروں سوال آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ کرنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے. تھینک یو کلاس.